کا ایک کا مذاق اڑا رہا ہے. مذاق کرنا بری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی کیا کرتے تھے، جس سے طبیعت میں بشاشت پیدا ہو. لیکن ایسا مذاق اڑاؤ جس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو، جس میں اس کی ذلت ہو، یہ حرام ہے، یہ حرام. اور فرمایا کسی کو برے لقب سے مت پکارو. ٹھنگنا، فلاں فلاں، بچوں نے نام، لڑکوں نے نام رکھے ہوتے، برے لقب سے مت پکارو. اور تجسس نہ کرو، کسی کی برائیوں کی تلاش میں نہ رہو، بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو. یہ سب چیزیں ہیں نا ہمارے معاشرے میں. اسی سے تو گھر ٹوٹتے ہیں، اسی سے خاندان ٹوٹتا ہے، اسی سے معاشرہ ٹوٹتا ہے. تم سارے کے سارے انسان ہو. تمہاری جو تقسیم ہوئی ہے خاندان کے لحاظ سے، قبائل کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، یہ کوئی برتری کی چیز نہیں ہے. عزت اور برتری کی چیز تمہارے دلوں کا تقوی ہے. عزت اور برتری کی چیز وہ دلوں کا تقوی ہے، چاہے وہ کتنے ہی ذات کے لحاظ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقوی ہے، اللہ کے یہاں معزز ہے وہ. اور کتنا ہی شاہانہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تقوی و پرہیزگاری نہیں، اللہ کے یہاں اس کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت. عزت اور مرتبے کی چیز تقوی ہے. ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنی جان مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. فرمایا یہ سچے لوگ ہیں. کبھی بھی اسلام پہ عمل کر کے جتلانا نہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہیں نعمت اسلام مل گئی، تمہیں نعمت اسلام مل گئی. اس کا تذکرہ فرمایا. سورہ قاف کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ. پھر وہی بات کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. فرمایا زمین و آسمان کا نظام تو دیکھو کس نے بنایا ہے. آسمان سے بارش برستی دیکھو نا کس طریقے سے اللہ کھیت اگاتا ہے، کھجوریں اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، پھل پیدا کرتا ہے. جو اللہ اس کو پیدا کرتا ہے تمہیں بھی زندہ کرے گا. اللہ رب العزت نہ پہلے پیدا کرنے میں تھکا ہے، نہ دوبارہ تھکے گا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اتنا قریب ہے جیسے شہرک چونکہ محاورے میں قریب ترین چیز ہے، اللہ نے وہی ذکر فرمائی. انسان کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے، بدی بھی لکھی جا رہی ہے، نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، کوئی چیز نہیں چوک رہی. آپ کے زبان کے بول فضا میں تحلیل نہیں ہوئے، ریکارڈ میں آ گئے. پہلے تو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے، اب تو سمجھ میں آتی ہوگی یہ بات کیسے ریکارڈ ہوتے. آپ موبائل کو آن کر کے رکھ دیں، آپ کے قدم بھی گنے ہیں، آپ کی ہر چیز ریکارڈ کرنا شروع کر دیں. ہر ایک نے اپنے جیب میں ایک ڈبیا رکھا ہوا ہے. تو کل قیامت میں بھی ایسا ہی بھائی، زندگی بھر کا ریکارڈ اللہ سامنے پیش کر دے گا. آپ آج اپنی پوری زندگی ہر صبح شام ریکارڈ کر سکتے ہو تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. شاید پہلے نہ سمجھ میں آتی، لیکن آپ تو بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، بلکہ 50 سال پہلے کا ڈیٹا دیکھیں وہ بھی مل جائے گا. 30 سال پہلے کی زندگی کی باتیں وہ بھی مل جائے گی. آپ نے مٹا دی ہو لیکن کہیں نہ کہیں محفوظ ہے، مل جائے گا تلاش کر کے. روزمرہ کی پوری زندگی آپ کی ڈبیا میں محفوظ ہو جاتی. اللہ کے فرشتے سب محفوظ ہے، کچھ نہیں اوجل ہوگا، ریکارڈ محفوظ ہو آئے گا سامنے. بس تھوڑا سوچو کل وہ ریکارڈ سارا تمہارے ابا اماں کے سامنے آ جائے اور دنیا کے سامنے آ جائے، کہیں شرمندگی نہ ہو، کہیں شرمندگی نہ ہو. اس لیے کہ جب جہنم میں جائیں گے تو بڑی رسوائی ہو، ایک دوسرے کو کوسیں گے. جہنم بھی کہے گی اور بہت گنجائش ہے میرے پاس. متقی اور پرہیزگاروں کے قریب جنت کر دی جائے گی اور فرمایا جائے گا یہ ہے وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. اور اللہ کے یہاں بہت کچھ ہے تمہارے لیے، بہت کچھ ہے. اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا، وہ اس کی شان ہے. پھر سورہ ذاریات ہے، کئی سارے قسمیں کھائیں. فرمایا قیامت آنے والی ہے، نیک لوگ جنت میں ہو. اور نیکوں کی شان بتائی، صفات فرمائی گی. اللہ کا دیے عمر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، رات میں قیام کرتے، تہجد پڑھتے، سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے. یہ جنتیوں کی صفات ذکر فرمائی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جو فرشتہ آیا بیٹا کی خوشخبری لے کر، اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہے. آخر میں وہ بیٹے کی خوشخبری سنائی تو بیوی نے حیرت سے کہا فسکت وجہ، اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ، کیسے ہوگا بوڑھا کیسے بیٹا ہوگا.
فرمایا انہ العزیز الحکیم، وہ ذات بڑی غالب ہے، حکمت والی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس بڑھاپے میں تمہیں اللہ اولاد دے دے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔